بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس عورت نے خانہ کعبہ میں ایسا کیا دیکھا جس کو آج تک بڑے بڑے بادشاہ بھی نہ دیکھ سکے۔ مائی نذیرہ کی جس آدمی سے شادی ہوئی اس نے کبھی اسے عزت نہ دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کا شوہر گھر میں رہ کر بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانا پڑتی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے۔ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں اسے طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائیوں کے گھر میں آ گئی۔ اس کے بھائی انتہائی غریب تھے جس کی وجہ سے اسے اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائی نذیرہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ ہر وقت خاموش پریشان رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی۔ اب مائی نذیرہ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے حج کرنے کا شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دے، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا دے۔ میں غریب ہوں مگر تیرے نزدیک امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اگر نہ چاہے تو امیروں کو بھی اپنے گھر کا دیدار کرنے نہیں دیتا۔ جب کوئی بھی عورت حج یا عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس آتی تو مائی نذیرہ دعا کروانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار کروا دے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کروا دے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے اس کی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑاتے، ہنسی مذاق میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اسے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ تمہاری یہ حالت ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی بات کرتی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حج کرنا آسان نہیں، حج پر جانے کے ساتھ ساتھ محرم کا ساتھ جانا بھی ضروری ہے، اس کا خرچ الگ سے ہوگا۔ مائی نذیرہ کو ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ روز اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی، یا اللہ اب تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ میرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ طلاق سے پہلے مائی نذیرہ کے شوہر نے کئی بار اس کی زبان سے حج کا نام سن کر اس کی پٹائی کی کہ جس کام کی تمہاری استطاعت نہیں، خواہ خواہ اللہ سے اس کی دعائیں مانگ رہی ہو۔ نذیرہ کا شوہر اسے کہتا، تمہاری باتیں سن کر لوگ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے مائی نذیرہ کی عدت ختم ہوئی۔ ایک دن اس کی سہیلی اس کے پاس آئی۔ اس کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائی نذیرہ سے کہا، سعودی عرب میں مدینہ میں ایک بوڑھا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے سال ہو چکا ہے، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا، وہ بوڑھا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر 85 سال کے قریب ہے جبکہ میری عمر 45 سال ہے۔ میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی اور یہ لوگ کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی اسے کہنے لگی، اگر تم اس عربی سے شادی کر لو تو تمہاری حج کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع مل جائے گا۔ حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل موم ہو گیا۔ وہ شادی کے لیے مان گئی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد شیخ صاحب سعودی عرب سے آئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ شیخ صاحب کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ مائی نذیرہ کی سہیلی کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، میری بیوی سے کہو میری طبیعت ناساز ہے، لہٰذا میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا۔ میں سعودی عرب میں جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کروا کر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا، وہاں ہم انشاءاللہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 4 دن کے بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گئی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے موجود تھا۔
مائی نذیرہ کو شیخ صاحب کے ایک بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے وہاں پر موجود ایک پاکستانی سے پوچھا، جس آدمی سے میری شادی ہوئی وہ کہاں ہے؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی سی اردو آتی تھی۔ وہ مائی نذیرہ کی بات کو سمجھ گیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، میرے والد نے پاکستان سے آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا، تمہارے لیے سونے کا ہار خریدا تھا، تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ چوتھے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ شرعی لحاظ سے تمہارے والد کی بیوی اور تمہاری والدہ ہے، لہٰذا وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ مائی نذیرہ کے لیے عدت کے دن انتہائی مشکل تھے۔ اسے کسی کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی عدت کے دن ختم ہوئے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ مائی نذیرہ نے اپنے خاوند کے بیٹے کو بلایا۔ اسے کہنے لگی، میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ماں میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا۔ اس طرح مائی نذیرہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ حج کے دوران اس کے ستیلے بیٹے نے ماں کی خوب خدمت کی۔ اس نے مائی نذیرہ کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مائی نذیرہ نے خانہ کعبہ کو چوم کر خوب دعائیں کی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ تو نے اس غریب کو اپنے گھر بلا لیا، دنیا کو بتا دیا میرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو دلوں کی نیت کو خوب جانتا ہوں۔ نذیرہ نے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے حج مکمل کیا۔ ایک دن گھر کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مائی نذیرہ کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے والد کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، صرف یہی ایک گھر ہے، اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہو تو ہم ہمیشہ آپ کی عزت کریں گے، اگر واپس جانا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مائی نذیرہ نے اپنے بیٹے کو کہا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے پراپرٹی ڈیلر کو بلایا، گھر کا ریٹ لگا کر مائی نذیرہ کا جو حصہ بنا وہ اسے دے دیا، اس کے علاوہ جو حق مہر تھا وہ بھی دے دیا۔ مائی نذیرہ کے شوہر نے جو سونے کا ہار خریدا تھا وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ چنانچہ بیٹے نے تمام مال و دولت دے کر مائی نذیرہ کو پاکستان بھیج دیا۔ مائی نذیرہ جب لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس کا بیگ چوری ہو گیا۔ جب مائی نذیرہ پاکستان میں پہنچی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یوں مائی نذیرہ کی حج کی خواہش پوری کر دی۔ بے شک اللہ کے گھر کا دیدار پیسوں سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ دوستو، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے۔ اس نے بچے کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو جوان کیا، پھر بڑھاپا دے کر موت دی۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ زمین و آسمان اس کی مٹھی میں ہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال چھین کر بھی آزماتا ہے، لہٰذا جس کے پاس مال نہیں اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے پاس ہے اسے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔